آپ کو بتائیں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ تو یہ خبر سامنے آ رہی ہے عمر ایوب سے متعلق عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ کنٹینرز جلانے سمیت 9 مئی کے 3 مقدمات میں درخواستیں خارج کی گئی ہیں۔ بات کریں گے ارشد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشد، خبر کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جو ہے وہ بری ضمانتوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عمر ایوب عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے، تاہم ان کے وکیل کی جانب سے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی اور عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہر بار اس مقدمے میں 3 مقدمات میں عمر ایوب کی متعدد بار ایک روزہ حاضری معافی کی درخواستیں آ چکی ہیں۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے عدم پیروی کی بنیاد پر بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا ارشد۔ وفاقی ترقیاتی ادارے CDA میں جعلی ڈگریوں پر بھرتی کا انکشاف۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے 58 سابق ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ نمائندہ سما قمر منور سے بات کرتے ہیں۔ قمر، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ FIA کا کیا بتانا ہے؟ جی، CDA میں جعلی ڈگریوں پر بھرتی کا انکشاف ہوا اور اس کے بعد اب FIA نے اس پر باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لی، کیونکہ اس کی انکوائری جو تھی وہ مکمل کر لی گئی تھی اور ابتدائی طور پر جو تحقیقات سامنے اس میں یہ کہا ہے کہ جو ملازمین CDA میں بھرتی کی گئی یہ جعلی ڈگری، جعلی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ اور تجربے کے جعلی سرٹیفکیٹ دینے کے بعد یہاں پر آئے، بلکہ یہاں پر جو لوگ آئے انہوں نے جعلی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے ان کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان ملازمین میں سیکیورٹی گارڈ، ٹیوب ویل آپریٹر، لفٹ آپریٹر، سب انجینئر اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ادارے میں یہ بھرتیاں CDA انتظامیہ کے ساتھ مل کر کی گئی ہیں اور FIA میں FIR جو دی گئی ہے اس میں یہ بات واضح لکھا گیا کہ جو HR ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے، جبکہ 24 پٹواری 20 صوبائی کوٹے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے CDA میں بھرتی کیے گئے۔ ان تمام کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا۔ اب ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے بعد باقاعدہ FIR درج کر لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ خبر ہے فیصل آباد میں سرگودا روڈ پر ٹریفک وارڈنز اور موٹر سائیکل سوار پولیس ملازم میں جھگڑا ہوا ہے۔ ٹریفک اہلکاروں کے پولیس ملازم کو زبردستی تھانے لے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ بات کریں گے یوسف چیمہ میں جوائن کر چکے ہیں۔ یوسف، دونوں کا کیا موقف ہے اس معاملے سے متعلق؟ دیکھیں، یہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ٹریفک اہلکار جو ہیں ایک سادہ کپڑوں میں ملوث جو پولیس اہلکار جو کہ SSP انویسٹیگیشن کا پرسنل اسٹاف افسر ہے اس کو کھینچا تانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گتھم گتا ہوتے ہوئے۔ اور اس جیسے ہی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے تو سٹی پولیس افسر نے ان تینوں اہلکاروں کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کا ہیلمٹ نہ ہونے کے باعث جو ہے اس کو چلان کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر انہوں نے مزاحمت کی ہے، جبکہ جو متاثرہ اہلکار ہے پولیس اہلکار اس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ گالم گلوچ کیا تھا۔ اس سارے معاملے کے اوپر انکوائری بنا دی گئی ہے اور SP لالپور ٹاؤن جو ہے سارے معاملے کی انکوائری کے بعد رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ ملک پال میں ٹریفک قوانین کی سختی کے بعد ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کا رش لگ گیا ہے۔ وہاں کا مزید احوال جانیں گے سما کے نمائندے تجمل محمود جنجوا سے۔ جی تجمل، بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملک وال کے پولیس خدمت مرکز کے باہر، جہاں پر لائسنس بنوانے والوں کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر جمع ہو چکی ہے، لیکن سسٹم کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے شہریوں کو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ صبح ہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، مگر ان کو گھنٹوں کھڑا رہنے کے باوجود جو ہے وہ واپس اسی طرح واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ٹریفک پولیس اہلکار روزانہ کی بنیاد پر جو ہے سینکڑوں لوگوں کا چالان کر رہے ہیں، FIRs درج کی جا رہی ہیں۔ جب میری یہاں پر آئے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر روزانہ یہاں پر آتے ہیں، لیکن وہ لائسنس بنوائے بغیر ہی انہیں واپس جانا پڑتا ہے۔ شہریوں نے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتا ہم بتاتے ہیں خیبر پختونخوا شمالی علاقہ جات کے ذرائع مواصلات کی بہتری کے لیے بڑا اقدام۔ شارع قراقرم کے متبادل مانسہرہ، ناران، جھالکنڈ، چلاس موٹر وے جیسی شاہراہ کا منصوبہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت NHA اجلاس میں اہم فیصلے ہو گئے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ مانسہرہ سے چین کے بارڈر تک نئی 4 رویہ شاہراہ کی تعمیر انقلابی منصوبہ ہوگا۔ تجارتی، سیاحتی اور دفاعی اعتبار سے N15 اپنی نوعیت آپ کا ایک اپنا منصوبہ ہوگا۔ قراقرم ہائی وے کے مقابلے N15 کی تعمیر سے فاصلے میں واضح کمی ہوگی۔ شاہراہ پر حد رفتار 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ مانسہرہ سے چلاس تک شاہراہ سال بھر ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ منصوبہ وسیع تر قومی مفاد کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر نے
NHA کو ٹاسک سونپ دی ہیں۔ عبدالعلیم خان نے ہدایت کی ہے کہ شاہراہ کو سہولیات کے اعتبار سے عالمی معیار کا حامل ہونا چاہیے۔ NHA شاہراہ پر ہوٹلز، جھیل اور شاپنگ ایریاز تعمیر کرے۔ N15 شاہراہ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر پر غور۔ کوشش ہے کہ منصوبہ 2 سال میں مکمل کر لیا جائے۔ منصوبہ شمالی علاقہ جات کے عوام کی زندگیاں بدل دے گا۔ منصوبے کی فیزیبلٹی اور دیگر جائزہ رپورٹس کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ جہاں تک ممکن ہو شاہراہ کو 2 طرفہ 4 لین میں تعمیر کیا جائے۔ کہا کہ منصوبہ وسیع ایشیا تک رسائی کے لیے محفوظ راستہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں کراچی کے علاقے طارق روڈ پر FI اینٹی کرپشن سرکل کی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث بین الاقوامی گروہ کے کارندے گرفتار۔ 70 لاکھ روپے اور بے نامی اکاؤنٹ سے متعلق مختلف چیک بکس برآمد کر لی گئی ہیں۔ بات کریں گے جاوید اصغر چودھری ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی جاوید بتائیے گا اس کارروائی سے متعلق۔ جی طارق روڈ پر یہ FI اینٹی کرپشن سرکل نے کارروائی کی ہے جہاں حوالہ ہنڈی میں ملوث بین الاقوامی گروہ کا کارندہ گلاب خان نامی ملزم گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے 70 لاکھ روپے بے نامی اکاؤنٹ سے متعلق مختلف چیک بک برآمد کی گئی ہیں۔ FI کے مطابق ملزم کا گروہ دبئی، افغانستان اور چین کے لیے کئی سو ملین کی 2 طرفہ غیر قانونی رقم کی ترسیل میں ملوث ہے، جبکہ گرفتار ملزم سمیت 5 افراد کے خلاف FI اندراج کے بعد مزید کارروائی جاری ہے، جبکہ ملزم کے ساتھی 4 ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ معاشی استحکام سے متعلق حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود ملکی معیشت مشکلات سے دوچار ہے۔ معاشی ماہرین نے خبردار کر دیا، IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کو تشویشناک قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹھوس انتظامی معاشی اصلاحات نہ کی گئیں تو اگلے 25 سال بھی عالمی مالیاتی ادارے سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ معاشی استحکام کے حکومتی دعوے کھوکھلے۔ ماہرین IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ کو شہباز حکومت ہی نہیں پورے ریاستی نظام کے خلاف فرد جرم قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں عالمی ادارے سے قرض کا سہارا لے کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا عارضی حل تو ہے، کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ حکومت کا بیانیہ ہے کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، خسارہ، ادائیگیوں کا توازن اور ریاستی اخراجات میں بہتری آئی ہے۔ مہنگائی قابو میں ہے۔ غیر ملکی اداروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی رپورٹس مثبت۔ IMF کا پروگرام آن ٹریک۔ ماہرین کی رائے حکومتی دعووں کے برعکس ہے۔ کہتے ہیں دوست ممالک کے ڈپازٹس اور مصنوعی اقدامات کے سہارے حقیقی پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ IMF کا مسئلہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں بلکہ کرپشن ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ دہشت گردی کو بھی کمزور گورننس کا ہی نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اسے ضمانت چاہیے کہ پاکستان کو جو اربوں ڈالر دیے جائیں وہ صحیح جگہ خرچ ہوں۔ وقتی طور پر امپورٹس پہ پابندی لگا کر ٹیکس ریٹ زیادہ کر کے اور خام خواہ لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر ہم اس ڈیفالٹ کی پوزیشن کو تو روک لیتے ہیں، مگر یہ سسٹینیبل تو نہیں ہوتی۔ سسٹینیبل نہیں ہوتی تو ہم ICU میں رہتے ہیں۔ IMF کے پاس جانے کا مطلب ہے ICU میں رہنا۔ اس رپورٹ میں اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کو اصلاحات کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا، جو آپ کے ریاست کے اوپر شرافیہ کا قبضہ ہے، لیڈز کا قبضہ ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، پرو پیپل پالیسیز بنانی پڑیں گی، اچھی گورننس کرنی پڑے گی، بدعنوانیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ کو پروگرام پہ پروگرام لینے پڑیں گے۔ IMF رپورٹ میں صوابدیدی اختیارات کی بھرمار اور شفافیت کی کمی کی نشاندہی، اشرافیہ کے ناجائز مفادات، پیچیدہ ٹیکس نظام اور کسٹمز میں بھی کرپشن کا پردہ چاک۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی سفارشات نظر انداز کیے جانے کا بھی تذکرہ۔ ماہرین کے مطابق جہاں توانائی مہنگی اور شرح سود بلند ہو وہاں پائیدار معاشی استحکام محال ہے۔ اگر اکانومی تھوڑا سا ویک پرفارم کریے تو اس کے کچھ ریزنز ہیں، جیسے ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہے بزنسز کے لیے، اس کو تھوڑا امپروومنٹ اس میں ہونی چاہیے، تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ان پٹ کاسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہاں وہ بھی بزنسز کے لیے کم ہونی چاہیے۔ انرجی ان کو ایک ایسی پرائس پہ ملنی چاہیے کہ جس پہ وہ کمپیٹ کر سکیں۔ IMF کی اہم سفارشات میں قرضوں اور اخراجات پر قابو پانا، نظام میں شفافیت لانا اور برآمدات بڑھانا سر فہرست ہیں۔ افراط زر کم ہو گئی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے، اندرونی خسارے کو سنبھالنے کے لیے ایک ہیوی ڈوز آف ٹیکسیشن سے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کر دیا گیا ہے۔ انرجی کی قیمتوں کو بڑھا کر آپ نے انرجی سرکولر ڈیٹ کا بڑھنا کم کیا ہے اور فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ گئے ہیں۔
یہ ایک اکنامک اسٹیبلٹی ہے جو ہارڈ ون ہے. اگر ہم گروتھ شروع کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹیوٹی لیڈ ہو, وہ کنزمپشن لیڈ نہ ہو اور ڈیٹ لیڈن نہ ہو. آئی تھنک دیٹ از واٹ پاکستان از لوکنگ فار. گورننس کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں. IMF رپورٹ میں کرپشن کی مد میں گزشتہ 2 سال کے دوران 5.3 کھرب روپے ریکوری کی نشاندہی کی گئی، جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی سرکاری اداروں میں بدعنوانی اور نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے سالانہ 10 کھرب روپے ضائع ہونے کا اعتراف کیا ہے. شکیل احمد، سما، اسلام آباد.